بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ خدا حافظ اسرائیلی وزیر اعظم، یہ ہے وہ موضوع جس پر آج مختصراً بات کی جائے گی۔ امریکن پرنٹ میڈیا، جس میں نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹس ہیں، ان کے مطابق اسرائیلی حکام کو حماس کے 7 اکتوبر والے حملہ کے بارے میں 1 سال قبل سے علم ہو چکا تھا، یعنی 1 سال پہلے انہیں یہ علم تھا کہ یہ حملہ ہونا ہے، اور اس بارے میں ہر قسم کی تفصیلات ان کی خفیہ ایجنسیوں کے پاس آ چکی تھی جو کہ حکام کو مہیا کر دی گئی تھیں۔ لیکن اپنی طاقت اور غرور کے نشہ میں اسرائیلی حکام نے ان تفصیلات کو دیوانے کی بڑھ یا احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کی خام خیالی قرار دے کر کوئی اہمیت نہ دی۔ یہ 40 صفحات پر مشتمل انتہائی خفیہ رپورٹ تھی، جس کو کوڈ نیم جیریکو وال دیا گیا تھا۔ اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو، جن کو بی بی کے نک نیم سے پکارا جاتا ہے، وہ اسرائیل کے سب سے زیادہ عرصہ تک رہنے والے حکمران سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے اوپر حماس کی شدید مخالفت کا ایک بہت بڑا مصنوعی خول بھی چڑھا رکھا ہے۔ ان کے بارے میں 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے کیے جانے والے حملہ کی تحقیقات کی روشنی میں، یعنی نتن یاہو صاحب کے بارے میں بعض حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ حماس کے حملہ کے بارے میں تفصیلی معلومات مل جانے کے باوجود وزیر اعظم بی بی نے غزہ کے ارد گرد دفاع کو مضبوط بنانے کی بجائے گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ تک وہ امریکی معاونت سے قطر میں قائم حماس کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان کے ساتھ موجودہ صورتحال کے پیش نظر چند فائدے اٹھانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم حماس کی قیادت سے سودے بازیاں کرتے رہے۔ قطر میں امریکہ اور دنیا بھر کے بااثر پرنٹ اور سوشل میڈیا نے اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی جو جاری جنگ ہے اس کے بارے میں پبلک کی رائے کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے نہتے فلسطینی بچوں، عورتوں اور بڑی عمر کے افراد کے بے دریغ قتل نے مہذب دنیا کے عوام اور ایوانوں میں زلزلہ سا برپا کر رکھا ہے۔ بی بی جو ہے نتن یاہو صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم، ان کی جو حماس دشمنی کا مصنوعی خول تھا، جس پہ انہوں نے کوئی مصنوعی رنگ چڑھایا ہوا تھا، وہ بھی اتر چکا ہے، اور امریکہ میں جو پالیسیاں بناتے ہیں حکمران یا بڑے بڑے عہدیدار ہیں، وہ اب اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ موجودہ جنگ کی وجہ سے فلسطین کے بارے میں اب بنیادی پالیسی کو ہر صورت تبدیل کرنا ہوگا، یعنی امریکہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب امریکی میڈیا نے موجودہ ڈیموکریٹ حکمرانوں کو بھی باور کرا دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم دراصل حماس کا دل سے شدید مخالف نہیں ہے، اس نے ایک مصنوعی خول چڑھا رکھا تھا۔ اگر وہ دل سے شدید مخالف ہوتا تو پھر حماس کی اعلیٰ قیادت سے قطر میں جو وہ مقیم ہے ان کے ساتھ سودے بازیاں پچھلے سال سے نہ کر رہا ہوتا۔ اسی طرح اس پرنٹ میڈیا نے امریکی حکام کو یہ بھی باور کرایا ہے کہ اس وقت جو امریکی رویہ ہے اس نے دنیا بھر میں یہ پیغام دیا ہے کہ گویا امریکہ ہی کے دست شفقت کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو جو ہے وہ بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اسی طرح اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں ان کا جو موجودہ اینٹی فلسطینی اور اینٹی ٹو اسٹیٹ رویہ ہے، اس کی وجہ سے اس خطہ میں اور دنیا بھر میں امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ جو ہے وہ بہت تیزی سے ابھر رہا ہے، سر ابھار رہا ہے۔ اس لیے پھر اب جو 7 اکتوبر کو ہونے والے حملہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے جو نتائج ہیں، گو یہ ابھی پبلک نہیں کیے، لیکن امریکہ کو تو بہرحال ان نتائج کا علم ہو چکا ہے، اور ان نتائج کی روشنی میں اب امریکی حکام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بی بی کو، یعنی وزیر اعظم نتن یاہو کو، اسرائیل کی وزارت عظمیٰ سے بہر صورت علیحدہ کر دیا جائے اور کسی ایسے شخص کو سامنے لایا جائے جو کہ اس علاقہ میں 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے راستہ ہموار کر سکے،
موجودہ صدر بائیڈن بھی چند روز پہلے یہ بالکل واضح طور پہ بیان دے چکے ہیں کہ اس وقت فلسطینی مسئلے کا حل 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہے۔ اس طرح امریکہ کو یہ بھی فکر لاحق ہے کہ اگر فلسطینی معاملہ پر جلد کوئی ایکشن امریکہ کی طرف سے نہ اٹھایا گیا تو روس جو اس فلسطینی معاملہ پر ابھی تک غیر جانبدارانہ رویہ رکھے ہوئے ہے، تو امریکہ کو اب اس روس کے غیر جانبدارانہ رویے کی بھی فکر لگ گئی ہے کہ کہیں روس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس معاملہ کو اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کی وجہ سے حل کرنے میں پہل نہ کر دے، اور اگر روس نے اس معاملہ میں پہل کر دی اور یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر امریکہ کے مشرق وسطیٰ میں جو اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے۔ اس لیے بھی اب وہ اس چیز پہ کنونس ہو گئے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو موجودہ نتن یاہو صاحب جو بی بی کے نک نیم سے جانے جاتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کو خدا حافظ کہا جائے اور ان کی جگہ کوئی اور موزوں شخص سامنے لایا جائے جو کہ امریکی اشیرباد پر 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے راہ ہموار کرے اور اس مسئلے کا پھر مستقل حل ڈھونڈا جائے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔